ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ ابلیس کو موت کون دے گا؟ شیطان کو نزع کا عالم میں تکلیف کتنی ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کے آغوش میں رہے گا؟ محترم ناظرین، شیطان کے دردناک موت اور ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے، اس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہ ملے گا، لہٰذا یہ موت شیطان ابلیس لعین کو بھی آئے گی۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی زندگی کی قیامت تک مہلت مانگی کہ اے الہ العالمین، قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کے سورہ حشر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے، اس نے کہا اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیا جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ اولی لکھا ہوا ہے۔ نفخہ اولی سے مراد وہ وقت ہے جب اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، یعنی جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک بہترین اور پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس ہوا کے گزرنے سے تمام اہل ایمان وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی 40 سال کے گزرنے کے بعد ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی اور 40 سال سے کم عمر کوئی بھی نہ ہوگا۔ مسلمان چونکہ 40 سال پہلے مر کر ختم ہو چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر زندہ لوگوں میں صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر جائیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخ اولی کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس سور کی آواز نہایت کم ہوگی، اتنی کم کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی اور اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کافروں کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور اسی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، انسان ہو، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفخ اولی کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور ان کو سور دیں گے تو وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جیسے وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، میدان محشر ہوگا، میزان لگے گا، یعنی نفخ اولی کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخ ثانیہ میں ابلیس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نفخ اولی اور نفخ ثانیہ یعنی پہلے سور اور دوسرے سور کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا اور اسی 40 سال میں ابلیس مردہ رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، ابلیس کو موت کیسے آئے گی؟ وہ یہ کہ 40 سال مردہ حالت میں گزارے گا۔ تو اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے میرے مولا، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اور اس کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے کہنے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، حضور ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان فرمائیے۔ لوگوں کی فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کی موت کا منظر اور بھیانک حالات یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح کو قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں اس کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس دھاڑے مار مار کر روئے گا، پھر اس کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ شیطان ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور رب العالمین کے زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے چیر لیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے درد کا شکار رہے گا اور وہاں تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے آدم، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، کس طرح ذلت کے ساتھ اس کو موت دی جا رہی ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دی۔ محترم دوستو، اس کے بعد انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس کو 40 سال تک پھینک دیا جائے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر جب 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب لوگ بمع جنات اور ابلیس کے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون قدرت ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی۔ اگر کسی کو دوام اور استمرار حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہے اور پھر ہمارے پاس بھی پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔